السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز اور میں ہوں قدر ریاض۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا گوادر کے محنت کش ماہی گیروں کے مطالبات کا نوٹس، ٹرالر سے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ معاملے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی بات کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کا پرویز خٹک سمیت تمام صوبائی و وفاقی وزراء کو خیبر پختونخوا بدر کرنے کا مطالبہ۔ پرویز خٹک نوشہرہ میں اپنے بیٹے کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ لیگی رہنما اختیار ولی کا الزام، تمام صوبائی وزراء اپنے بھائیوں کی کیمپین میں کھلم کھلا مصروف ہیں۔ الیکشن کمیشن وزیر دفاع کے خلاف نوٹس لے۔ بنوں میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 2 دہشت گرد گرفتار۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 دہشت گرد پکڑے گئے۔ 2 عدد SMG، 1 ہینڈ گرنیڈ، 3 عدد میگزین اور کارتوس سمیت دیگر سامان برآمد۔ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، بم دھماکوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے۔ پنجاب میں ایئر ریسکیو سروس پروجیکٹ کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 میں شامل۔ کابینہ کمیٹی نے منصوبے کو ADP میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ایئر ریسکیو سروس کے لیے 1 ارب 16 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے، ایئر ایمبولینس کے منصوبے کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ ایئر ایمبولینس سروس سے مریضوں کو ریسکیو کی تیز ترین سہولیات میسر آئیں گی۔ نواب شاہ کے قریب نہر میں پیٹرول سے بھرا ٹینکر گر گیا۔ حادثے میں ڈرائیور جاں بحق۔ آئل ٹینکر کراچی سے لاہور جا رہا تھا۔ ڈرائیور کو نیند آ جانے پر ٹینکر بے قابو ہو کر نہر میں گر گیا۔ ڈرائیور کی لاش قاضی احمد ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہیوی مشینری کے ذریعے آئل ٹینکر کو نہر سے نکال لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج دوسرے روز بھی پولیو ٹیم پر فائرنگ۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس کانسٹیبل شہید۔ علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ گزشتہ روز بھی پولیس حوالدار شہید اور FC اہلکار زخمی ہو گیا تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں علی الصبح زلزلے کے جھٹکے۔ سوات، لوئر دیر، بونیر، شانگلہ، بشام اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.8، گہرائی 120 کلومیٹر تھی۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ حیدرآباد اور نواحی علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ شدت 3.3 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز حیدرآباد سے 70 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ گہرائی 30 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کی وزیر حکومت پر تنقید۔ احتساب سے بچنے کے لیے وزیر اعظم خود کو NRO دے رہے ہیں۔ نوجوان روزگار، مزدور جینے کا حق اور کسان کھاد مانگ رہا ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکمرانوں نے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قبل از وقت انتخابی جلسے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ملک کی تباہی کے ذمہ دار استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو نوٹس جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو 13 دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پر جرمانے عائد کیے تھے۔ لاہور ایک بار پھر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 349 ریکارڈ۔ سب سے زیادہ فضائی آلودگی قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں ریکارڈ کی گئی۔ قائد اعظم انڈسٹریل ایریا میں 542 AQI ریکارڈ۔ ڈیوس روڈ پر 476 اور ماڈل ٹاؤن میں AQI 452 ریکارڈ کیا گیا۔ گلبرگ کے علاقے سید مراتب علی روڈ پر AQI 446 ریکارڈ کیا گیا۔
کراچی سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر قائد میں خنکی میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسکردو میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، استور میں -7 اور کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 8، پشاور میں 1، مظفر آباد میں 3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ امریکہ کی 6 ریاستوں میں 30 سے زیادہ طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ بگولوں کے باعث 84 افراد جاں بحق، ریاست کینٹکی میں 70 افراد جان سے گئے۔ ریاستی حکام نے 100 سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا۔ فیلڈ میں بگولے سے تباہ فیکٹری کے ملبے سے 40 افراد کو نکال لیا گیا۔ حکام نے ریاست میں کرفیو نافذ کر دیا اور کینساس میں نرسنگ ہوم کی چھت گرنے سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی روسی صدر پیوٹن کو دھمکی، اگر یوکرائن پر حملہ کیا تو بھاری قیمت اٹھانا پڑے گی۔ یوکرائن پر حملے کی صورت میں روس کو تباہ کن معاشی نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن کا واضح اعلان۔ روسی صدر کو قاتل قرار دیتے ہوئے کہا، پیوٹن کو عنقریب قیمت چکانی پڑے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایک مرتبہ پھر ہیک ہو گیا۔ معاملہ ٹویٹر انتظامیہ کے علم میں لایا گیا۔ اکاؤنٹ کچھ دیر بعد بحال۔ وزیر اعظم کا ذاتی ٹویٹر ہینڈل فوری طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ ہیکنگ کے دوران اس اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی اب تک کسی اور متاثر اکاؤنٹ کی کوئی تفصیلات ملی۔ ستمبر 2020 میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہیک ہوا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق کشمیری نوجوان کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے ضلع پلوامہ کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ علاقے میں ظالم فوج کا سرچ آپریشن جاری۔ قابض فوج نے 9 دسمبر کو بھی چک چولان میں محاصرے اور تلاشی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انتہائی نگہداشت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 288 مثبت کیسز رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.62% رہی۔ مزید 7 افراد وائرس سے جاں بحق۔ NCOC کے مطابق ملک میں گزشتہ روز 46,006 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ سردی میں اضافے کے ساتھ پنجاب میں ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 20 نئے کیسز رپورٹ، 11 کا تعلق لاہور سے ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 291 زیر علاج، لاہور کے ہسپتالوں میں 223 مریض زیر علاج۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سردی کی وجہ سے ڈینگی مچھر کی افزائش کم ہو رہی ہے۔ دورہ پاکستان پر موجود ویسٹ انڈیز ٹیم کے 3 کھلاڑی کورونا کا شکار۔ روسٹن چیز، کوئل میئرز اور شیلڈن کوٹل کے کووڈ ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ تینوں کھلاڑی T20 اور ون ڈے میچز سے باہر۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا T20 کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور PSL 7 میں کون کون سے ستارے جگمگائیں گے، فیصلہ آج ہوگا۔ لیگ کی ڈرافٹنگ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں ہوگی۔ ڈرافٹ کے لیے 425 کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرائی۔ ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 18 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی۔ پلاٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ کے 3 سلور کے 5 جبکہ ایمرجنگ اور سپلیمنٹری کے 2 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔